وہ لوگ بڑے بخت والے ہوا کرتے ہیں جن کے ہاتھ پیر سلامت ہوں. یوں تو جسم کا ایک ایک انچ قیمتی ہے، لیکن جو پیدائشی طور پر یا کسی حادثے کی وجہ سے معذور ہو جائیں ان کی زندگی کا پورا تانا بانا اسی اپاہج پن کے ارد گرد گھوم جاتا ہے. 16 کروڑ 93 لاکھ کی پاکستانی آبادی کا 7% حصہ یعنی 12 لاکھ لوگ ہمارے ہاں کسی نہ کسی جسمانی معذوری کا شکار ہیں. دنیا بھر میں یہ نامکمل انسان ایک عام آدمی سے کہیں زیادہ انسانی حقوق کے مالک ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں سرکار سے لے کر عوام تک معذوروں کے لیے کئی پالیسیاں اور بہت سی معاشرتی ذمہ داریاں آج تک زیر غور ہیں. پاکستان میں بسنے والے اکثر اپاہج بھیک مانگتے ہیں. سرکاری ادارے، NGOs اور مخیر حضرات ان معذوروں کی جتنی چاہے مدد کر لیں یہ لوٹ کر ہاتھ پھیلانے کو ہی اپنا پیشہ بناتے ہیں. لیکن سبھی معذور بھکاری بھی نہیں ہوا کرتے. پاکستان میں ایسے باہمت معذور افراد بھی بستے ہیں جن کے راستے کا پتھر ان کا اپاہج پن کبھی نہیں بنا اور نہ ہی کشکول ان کی گردنوں میں جھولتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ باہمت معذور افراد کون ہیں؟ اگر آپ حقائق کی تلاش میں ہیں اور ان کی بقا کی جنگ کو ان کے ادھورے وجود کے ساتھ لڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا. مرگلہ کی وادی میں آباد اس خوبصورت محلے کا نام ہے قاضی پور، جہاں شبیر احمد اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ 3 نسلوں سے آباد ہیں. کچھ عرصہ پہلے یہ صاحب چنگے بھلے تھے، لیکن آج کل معذور ہیں. انہیں کیا ہو گیا؟ انہی سے پوچھتے ہیں. یہ معذوری کیسے ہوئی؟ سر میں جنرل سٹور کرتا تھا لالہ زار میں، تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا جی ہماری مدد کریں. مشین اتار رہے تھے ٹرک سے، تو کوئی باری مشین تھی، 20-25 من وزن تھا اس کا. باغ کے ہاتھ ڈالا ہی ہے تو مشین ان سے گر گئی ہے، سلپ کر گئی. تو وہ میرے اوپر کھڑے کے اوپر آئی، اس نے دبا کے مجھے زمین پہ پریس کر دیا. اس میں جو ہے نا یہ پسلیاں ساری ٹوٹ چکی تھی، ڈھانچہ سارا ایک دوسرے کے اندر آ گیا تھا، اور اس سے ساتھ میں ریڑھ جو ہے نا وہ وزن پڑنے سے وہ ریڑھ ٹوٹ گئی ہے سینٹر سے. یہ ناف کے ساتھ ایسے ٹوٹ گئی، ہڈی پریس ہوئی نا تو رام مغز ٹوٹ گیا. رام مغز کی وجہ سے یہ ٹانگوں نے کام چھوڑ دیا. دونوں ٹانگیں اب کام نہیں کرتی؟ نہیں، یہ دونوں ختم ہو چکی ہیں. تو دھڑ کہاں سے نیچے تک سینسیشن نہیں ہے؟ یہ یہاں سے ناف سے نیچے نہیں ہے. یہ سینٹر جو ہے نا یہ بس یہاں میرا خیال ہے یہ 2.5 فٹ کا حصہ جو ہے زندہ ہے، بس وہ مردہ ہے بالکل. اس میں کوئی فیل نہیں ہوتا آپ کو؟ نہیں، کاٹیں کچھ کریں. ابھی میرے 5 آپریشن میں بغیر بیہوشی سے ہوتے ہیں، سارے بیہوشی نہیں دینی پڑتی ہے. تو ان میں سے 10 آدمی تو بھاگ گئے ہیں کہ یہ تو پولیس کیس ہو گیا ہے، تو ابھی ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ پھنس جائیں. سر یہ گوشت جو ہے مردہ ہے، اس میں درد نہیں ہوتا ہے. ہاں، یہ آپریشن جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں درد نہیں ہوتا ہے. شبیر احمد کسی کا بوجھ بانٹتے ہوئے اپنے آدھے وجود سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو گئے. لیکن جن حضرات کی مدد کرتے ہوئے یہ حادثہ پیش آیا تھا وہ اس نیکی کے بدلے انہیں 25 من وزنی فولادی مشین کے نیچے مرنے کے لیے کیوں چھوڑ گئے؟ یہ سوال ایکسیڈنٹ کے بعد موقع سے فرار ہو جانے والے ہر پاکستانی کے لیے ہے. میں وہاں پہ آپ کو روکنا چاہوں گا کہ آپ نے 10-20 لوگوں کی مدد کے لیے وہ کیا، آپ نے ایک سٹیپ لیا، آپ کی اس سے آدھی جان چلی گئی، لیکن اس میں سے 10 لوگ جو چھوڑ کے آپ کو بھاگ گئے، کبھی یاد آتے ہیں وہ لوگ؟ ہاں، نہیں اس طریقے سے نہیں آتے ہیں یاد کہ وہ ہماری پولیس بھی ایسی ہے کہ وہ ڈر گئے ہیں کہ یار یہ پولیس کیس ہو گیا، یہ آدمی مر گیا، ابھی ہم لوگ گھسیٹے جائیں. غریب آدمی ہو تو ڈرتا ہے، ظاہر ہے بھائی کیسے ہوا، یہ کیسے مر گیا، یہ کیوں ہوا، آپ لوگوں نے خود مارا اس کو، آپ نے گرائی ہے مشین. تو غریب آدمی لازمی بات ہے اس میں تو ایک تو ہوتا ہے تعلیم نہیں ہے، پولیس سے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، عدالت میں بات کرنے کا ڈھنگ نہیں. تو اس نے کہا اس سے بھاگنا ہی آسان ہے، وہ بھاگ گئے بیچارے. مگر آپ لوگوں کا کام تھا کہ آپ مجھے تو ہمدردی، انسانی ہمدردی تو کرتے، میں نے آپ کے ساتھ انسانی ہمدردی کی، اپنی جان گنوا دی اور آپ لوگ مجھے چھوڑ کے بھاگ گئے. حادثے کا شکار ہو جانے والا معجزاتی طور پر اگر ہسپتال پہنچ بھی جائے تو یہ سیدھا سادھا پولیس کیس ہے. وہاں سے نکلے تو ایمرجنسی وارڈ کی تیزیوں میں مزید زخمی ہو جاتا ہے. کچھ ایسا ہی شبیر احمد کے ساتھ بھی ہوا تھا. تو پھر انہوں نے نکال لیا جب، تو انہوں نے کہنے لگے کہ جی اس کو لے جاتے ہیں سیول اسپتال لے جاتے ہیں. میں نے کہا جی سیول میں نہیں لے جائیں، وہاں پہ جلدی جلدی ڈاکٹر جو ہے غور نہیں کرتے ہیں، پولیس کیس مانگیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. ایکس رے کے لیے پھر لے گئے، پھر واپس لے آئے، پھر ٹیبل پہ ڈالا، پھر لے گئے، پھر وہاں ڈالا ٹیبل پہ. بلکہ میں نے ایکس رے والے سے یہ کہا
میں نے کہا یار اتنا تو کم سے کم کرو کہ آپ لوگوں نے ایک تو مشین نے مار دیا تھا، ایک آپ نے 6 دفعہ مجھے ایکس رے کے لیے لایا. حالانکہ باہر کے ممالک میں آپ نے سنا دیکھا پڑا ہوگا کہیں سیدھا کہ وہ اسٹریچر کو ان مشینوں کے اندر فٹ کرتے جاتے ہیں. بے شک اس کو آدمی کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے. کیا پتا اگر وہ رام مغز کی کوئی جڑنے کے آثار تھے بھی تو وہ انہوں نے 6 دفعہ ٹیبل پہ ڈال کے اس نے ایکس رے کے لیے، تو اس سے جو ہے انہوں نے مجھے اتنی تکلیف دی کہ شاید مجھے اتنی مشین کی نہ ہوئی ہوگی. تو ڈاکٹر کہنے لگا بھائی اگر زندگی آپ کی اللہ تک ہے مگر آپ کے چانس کوئی ایسے نہیں نظر آ رہے ہیں. 10 منٹ گزارتے ہیں، 15 منٹ گزارتے ہیں، گھنٹہ گزارتے ہیں کہ آپ کی حالت ایسی ہے. انہوں نے وہاں سے نکال دیا جی کہ ہمارے پاس آپ کا علاج نہیں ہے، آپ ایسے کریں کہ ان کو کمپلیکس لے جائیں. پھر وہ یہاں کمپلیکس میں لے آئے اسلام آباد والوں نے، بلکہ جی بیڈ نہیں ہے کوئی بھی، انہوں نے گیٹ کے پاس ہی رکھا ہے. میرا خیال ہے وہاں ایک سائڈ میں ان کی وہ تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی 8 دن تک رکھا ہے. ایکسیڈنٹ نے شبیر احمد سے نہ صرف دونوں ٹانگیں چھین لیں بلکہ زیر ناف اس کا آدھا دھڑ بھی مار لیا. یوں اب وہ 60% مردہ اور صرف 40% زندہ ہے. ہمارے ہاں ایسے لوگ بھیک مانگتے ہیں، لیکن اس غریب نے ہمت کی. میں نے جب دیکھا کہ حالات کچھ بھی نہیں تھے تو پھر ہم نے دکان سامنے ایک روڈ پہ لگائی دکان پہلے، اور کام کرتا رہا ہوں. گرمی میں اس طرح خود پیکنگ کرنی، بازار سے سودے لانے، پیک کرنے، کسی سے کہہ کے سوال کر کے منگوانے، پھر پیک کرنے بیٹھ کے، رات کو بھرنے گھر میں، بچیوں نے بھر کے دینے، میں نے پیک کرنے موم بتی سے. یہ سارا کوئی معذوری کے عالم میں کرتے تھے؟ جی تو وہ بیٹھا رہتا تھا زیادہ، تو اس کی وجہ سے میرا نیچے گوشت خراب ہوتا رہا، اس سے پھر بیڈ سول ہو گیا. بیماری اور معذوری نے دکانداری کے دوران شبیر احمد کو ایک بار پھر سے مار ڈالا. اسے بیڈ سول ہو گیا اور مردہ جسم بھر بھر کے گرنے لگا. ایسے میں اپنے پرائے سب کام آ جاتے ہیں، لیکن اس معذور کے رشتہ دار اس سے منہ چھپانے لگے. بھائیوں نے ساتھ نہیں دیا ہے. پہلے شروع میں انہوں نے 5-6 مہینے تک ساتھ دیا، پھر انہوں نے چھوڑ دیا. ابھی میں ان کو گلہ ہی نہیں کرتا ہوں سر، کیا گلہ کرنا ہے ان سے. سر بدل جاتے ہیں کئی لوگوں نے جو ہے نا بالکل. وہ مجھے تو جب مجھے چوٹ آئی ہے، جب میں معذور ہوا ہوں، تو شروع میں کوئی 2-4 دن لوگوں نے دنیا داری سے پوچھا ہے، مگر بعد میں انہوں نے تو بالکل ایسے چھوڑ دیا ہے پوچھنے سے کہ جیسے انسان ہی نہیں ہے. وہ مجھ سے دور دور ہونے لگے. کوئی ہمدردی، انسانی ہمدردی تو انسان کو نہیں چھوڑنی چاہیے نا. آئیے اب آدھے سے زیادہ مردہ شبیر احمد کی بیوی اور بیٹی سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جس گھر کا سربراہ معذور ہو جائے ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہے اور زندگی کیسے ہو جاتی ہے. بس مشکل جان گزری، عذاب بہت ڈٹھا. خیال نہیں آیا کہ میاں معذور ہو گیا تو چلو میں اپنے میکے چلے جاؤں؟ جی نہیں، بس گزر کر نہیں رہی ہیں، پھر ہم کیا کروں. جب ابو کو آپ دیکھتی ہیں اس طرح سے کہ وہ ویل چیئر پہ اور اتنی محنت کرتے ہیں باوجود معذوری کے، تو دل میں کیا آتا ہے آپ کے؟ ہماری یہی حسرت ہے کہ ابو کسی عید پہ ٹھیک ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ عید کا. ابو حوصلہ دیتے ہیں یا کیا کہتے ہیں کہ نہ رویا کرو؟ جی حوصلہ ہی دیتے ہیں ابو کے، حوصلہ کرو کسی عید پہ انشاءاللہ اللہ ٹھیک کر دے گا.